الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اما بعد. یہ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ جی اکثر ائمہ نماز تراویح پڑھانے کے لیے، قرآن سنانے کے لیے وہ داڑھی کو بڑھا لیتے ہیں اور اس سے پہلے وہ داڑھی کو یا تو کٹواتے رہتے ہیں، اور یا پھر انہوں نے داڑھی کو منڈوایا ہوتا ہے، رمضان کے قریب وہ داڑھی کو بڑھا لیتے ہیں. ان کی یہی عادت ہے ہر سال. ایسے جو ائمہ ہیں ان کے پیچھے نماز تراویح پڑھنے کی شریعت کہاں تک اجازت دیتی ہے؟ میں اپنا اس سوال کا جواب دینے سے پہلے داڑھی کی شریعت میں حیثیت کیا ہے میں مختصر سے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں. امام بخاری اور امام مسلم صحیحین میں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خالف المشرکین وفر اللحى، کہ داڑھی کو معاف کر دو، داڑھی کو اس کی حالت پہ چھوڑ دو اور مشرکین کی مخالفت کرو. اور دوسری حدیثوں میں آپ نے داڑھی کو فطرت میں سے قرار دیا ہے. اور امام ابن حزم رحمہ اللہ اپنی کتاب مراتب الاجماع میں فرماتے ہیں کہ اتفقوا ان حلق اللحیہ مسلۃ لا تجوز، کہ داڑھی کو منڈوا دینا یہ داڑھی کا مسئلہ ہے اور شریعت اس مسئلے کی اجازت نہیں دیتی. اب اگر ہم فقہا کے مذہب کی طرف آئیں تو امام ابن عابدین اپنے حاشیہ کے اندر، امام ابن حمام فتح القدیر کے اندر، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ داڑھی کو منڈوانا حرام ہے. اور اب مسئلہ رہا ایسا امام جو داڑھی کو رمضان کے قریب آ کر بڑھا لیتا ہے اور سارا سال داڑھی کو کٹواتا رہتا ہے، منڈواتا نہیں ہے. ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو میرے بھائیوں، احناف کے مطابق، مذہب احناف میں جو داڑھی ہے وہ ایک مٹھی رکھنا، ایک بالشت رکھنا واجب ہے اور اس سے کم رکھنا حرام ہے. اور اسی بات کے اوپر ان کا فتویٰ بھی مذہب کا موجود ہے. اہل الحدیث ان کے نزدیک داڑھی کو اس کی مکمل جو حالت ہے اس پہ چھوڑ دیا جائے، اس کی کاٹ چھانٹ نہ کی جائے، اس کے قریب قینچی کو نہ کیا جائے، اس کو معاف کر دیا جائے، اس کی حالت پر چھوڑ دیا جائے. تو امام چاہے وہ احناف کا ہو، امام چاہے وہ اہل الحدیث کا ہو، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، اگر تو وہ داڑھی کا بالکل منڈواتا ہے اس کو، ایسے امام کو اپنا پیشوا نہیں بنانا چاہیے، اس کو مصلی رسول پہ نہیں کھڑا کرنا چاہیے. اور دوسرا، وہ امام جو داڑھی کو کاٹتا ہے اور ایک مٹھ سے کم ہے اس کی، ایسی داڑھی کے بارے میں اور ایسے امام کے بارے میں امام احمد رضا خان بریلوی فتاوی رضویہ جلد نمبر 6 کے اندر لکھتے ہیں کہ ایسا امام جس کی داڑھی ایک مٹھ سے کم ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے اور واجب الاعادہ ہے. یعنی نماز اگر پڑھ لیے تو دوبارہ اس کو پڑھا جائے گا، اس کو دہرایا جائے گا. اور ایسا شخص جو داڑھی کو ترشواتا ہے، کاٹ چھانٹ کرتا رہتا ہے اس کی ایک مٹھ سے کم، ایسا امام عمل کرنے والا بھی گناہگار ہے اور ایسے امام کے پیچھے بھی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. اب رہی بات مستقل امام بنانا
اگر آپ کو مجبوری آ پڑی ہے، اضطراری حالت ہے، تو ایسے امام کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی ہے، تو وہ جو ہمارے پاس دلیل ہے کہ حضرات صحابہ کرام نے فاسق اور فاجر کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے، اور حدیث رسول بھی ہے کہ فاسق اور فاجر امام کے پیچھے نماز پڑھ لو، تو ان احادیث کی بنیاد پہ مجبوری کے تحت نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ میری اپنی جو تحقیق ہے اس کے مطابق ایسا امام مستقل مصلی رسول پہ کھڑے ہونے کا اہل نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کے واجب حکم کی مخالفت کر رہا ہے، اور آئے روز مخالفت کر رہا ہے، اور قرآن کیا کہتے ہیں؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ بندہ جو حق بات واضح ہو جانے کے بعد پھر بھی رسول کی مخالفت کرتا ہے، رسول کے حکم کی مخالفت کرتا ہے، قرآن کہتا ہے وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے، وہ مومنوں کے اہل ایمان کے راستے پر وہ نہیں ہے۔ اور داڑھی اسلام کا شعار ہے، انبیاء کی سنت ہے، اور داڑھی جو ہے یہ مسلمانوں کی ایک امتیازی صفت ہے، اور اس کے بارے میں اگر کوئی بندہ، اگر کوئی امام یہ کام کرتا ہے تو اسے یہ حدیث سامنے رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حسن درجے کی روایت ہے جس کو حافظ زبیر لزئی نے حسن کہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو آدمی قبلے کی جانب تھوک رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ لوگوں کا امام تھا، پیشوا تھا، آپ نے فرمایا لا یصلی لکم، یہ آدمی تمہیں نماز نہ پڑھائے۔ پھر جب وہ نماز پڑھانے لگا تو لوگوں نے اس کو مصلی سے ہٹا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز پڑھانے سے روک دیا تھا، اور روکا کس عمل سے تھا؟ کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اس نے تھوکا تھا۔ تو اگر کوئی بندہ واجب کا مخالف ہے اور واجب کی مخالفت کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے، تو ہم کیسے اس کو مصلی رسول پہ کھڑا کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے اسے اپنا پیشوا بنا سکتے ہیں؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی جانب تھوکنے والے کو نماز پڑھانے سے روک دیا۔ اس لیے میری جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایسا امام آپ کے علم میں ہو گیا ہے کہ یہ امام داڑھی منڈواتا ہے، یہ امام داڑھی کٹواتا ہے، یا موسمی داڑھی رکھتا ہے، تو ایسے امام کو مستقل اپنی مسجد کا امام نہ بنایا جائے، اور اس کو مصلی رسول پر کھڑا نہ ہونے دیا جائے۔ اگر کہیں مجبوری ہو تو نماز پڑھ لی ہے، تو پھر جو وہ صحابہ کرام والی جو میں نے آپ کو فاسق اور فاجر کے پیچھے نماز پڑھنے کی حدیث بتائی ہے، اس کے تحت مجبوری کے تحت ہو جائے گی، لیکن مستقل یہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ امام وہ ہو جو سنت رسول کا پابند ہو، امام وہ ہو جس کے اندر تقویٰ ہو، امام وہ ہو جو قرآن کی قرات کو زیادہ جانتا ہو، امام وہ ہو جو سنت کو اچھی طرح جانتا ہو، امام وہ ہو جس کا عمل اور جس کا علم دونوں ایک دوسرے کے مطابق و مخالف نہ ہو۔ ایسے امام کو اپنی مساجد کا امام بنائیں، چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے وہ تراویح نماز ہو، چاہے وہ کوئی نفل نماز ہو۔ اللہ ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ باقی واللہ اعلم بالصواب۔